بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن چینل۔ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا۔ اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے نصیب پر اپنی رحمتوں کے رنگ لگا دے، اور ایسے رنگ لگائے کہ جتنا بھی زنگ ہے اس پر اس کی رحمت غالب آ جائے۔ اللہ آپ کے مقدر کو سنوار دے، آمین ثم آمین۔ پیارے سامعین، قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے جس میں آیات اور جتنی بھی صورتیں ہیں بے شک ہر انسان کے لیے کافی ہیں۔ ان کے مسائل میں، ان کی پریشانیوں میں جب وہ تنگ دست ہوں تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے بعد وہ غنی ہو جاتا ہے نیکیوں کے ساتھ بھی، اور جو چاہتا ہے جسے جیسی امیری چاہتا ہے، پیسے چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، وہ بھی اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں موجود ایک چھوٹی سی صورت جس کے بہت سے فضائل ہیں، بہت برکات ہیں، جو اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ ان کے بیٹے وفات پا گئے تھے۔ تو جو کفار تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ، انہیں ابتر ابتر کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو باہر سے کفار مکہ ابتر کا نام لگا کر بھاگ جاتے تھے، جس کی تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھی، اور وہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کو نازل فرمایا تھا، اور اس کی اس قدر برکات ہیں، جب کوئی بار بار اس صورت کی تکرار کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس صورت کا ایک ایسا وظیفہ جو بہت مجرب ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت امیری عطا کی ہے، بہت دولت دی ہے، بہت پیسوں سے نوازا ہے، اور مشکل کو دور کیا ہے۔ کوئی بھی حاجت پڑی ہے تو اس وظیفے نے آسان کر دی ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو کیجئے، اس کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں پڑھنے والے تمام اذکار کے جو ہے فوائد بھی اور اس کا جو ثواب بھی وہ دگنا ہے۔ تو ہم نے اس رمضان المبارک میں اس وظیفے کو کرنا ہے، اور سحری کے بعد اور افطاری سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے۔ 3 دن میں آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کے اثرات بھی دیکھنے ہیں کہ اللہ نے کس قدر مالا مال کر دینا ہے، آپ کو کس قدر اللہ پاک نے عطا کر دینا ہے کہ آپ نے خوشحال ہو جانا ہے اور تمام عمر خوشحال ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس اپنے ساتھ، اپنے گھر میں جو موجود بچے ہیں یا کوئی دیگر افراد ہیں، ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی آپ نے ایک محفل کی صورت میں پڑھنا ہے۔ آپ اکیلے نہیں پڑھیں گے، آپ نے ایک محفل کی صورت میں پڑھنا ہے۔ 1 سے 2 افراد ہونے چاہیے، 2 سے 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، جتنی تعداد آپ کو میسر ہے، جتنے لوگ آپ کے پاس ہیں، آپ ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سحری کے بعد بیٹھ جانا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھنی ہے۔ نیت آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے انسان کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ سب سے پہلی نیت تو یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، کہ ہم جب بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو صرف اسی سے رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کسی طرف دیکھتے ہیں، نہ کسی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دے گا، کیونکہ اللہ پاک سے جب مانگتے ہیں تو وہ اپنی شان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ دوسرا آپ نے پڑھنا اپنی زندگی کے لیے ہے کہ جتنی بھی زندگی کی سانسیں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنا بھی وقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی شان سے امیری میں بسر کرنے کی توفیق دے کے کسی کی محتاجی نہ دیکھنی پڑے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنی ہے۔ بہت محبت سے درود کا ہدیہ پیش کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1100 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 1100 بار سورۃ کوثر پڑھ کے آپ نے دعا مانگ کر اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں حاجت کے، یا آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بات نہیں کرنی، کوئی دنیاوی بات نہ ہو، کوئی بھی ایسا انداز نہ ہو کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے افطاری سے تو کچھ ٹائم پہلے بیٹھنا ہے اسی طرح سے، اور آپ نے 1100 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے اپنے لیے، رو رو کر، گڑ گڑا کر، فقیروں کی طرح، محتاجوں کی طرح، کہ ہم تو وہ محتاج ہیں جس کی اس کے سوا کوئی سن بھی نہیں سکتا،
نہ عطا کر سکتا ہے، نہ ہمارا یقین ہے اور نہ ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے اپنے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی دکھ میں، کسی بھی غم میں۔ صرف اسی کو پکارا ہے کہ وہی عطا کرنے والا ہے اور سب سے بہتر عطا کرتا ہے، کہ اس کے بعد تو فقیری کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے 3 دن کے وظیفے کے بعد اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق آپ پر کرم کر دینا ہے، اور ایسا کرم کرنا ہے جو ہمیشہ رہے گا، جس کو زوال نہیں آئے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں ہر چیز کو زوال ہے لیکن اللہ کی رحمت کو زوال نہیں، وہ بھی ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے گا، اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کو مالا مال کریں گے، آپ کی جولی بھریں گے۔ آپ کو جو بھی چاہیے، ضروری نہیں کہ آپ نے صرف دولت کے ہی لیے پڑھنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، تنگی ہے، آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نواز دیں گے، جو اس کے خزانوں میں موجود ہے وہ سب عطا کر دیں گے، جس کی بھی آپ کو ضرورت ہے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں، رمضان جانے سے پہلے یہ عمل کر لیں، اللہ توفیق دے، اللہ سے توفیق مانگے اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے۔ سب کے لیے دعا ہے، تمام اہل ایمان کے لیے جو جس مشکل میں گرفتار ہے، کسی کا وظائف ہے، کسی کی آمین، کسی کی دعاؤں کے صدقے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔